السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید نادیہ مرزا کی جانب سے۔ آپ یقین جانیے کہ کے الیکٹرک پہ میں آج دوبارہ پروگرام کر رہی ہوں، اور دوبارہ پروگرام کرتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن شاباش ہو کے الیکٹرک کی ہٹ درمی پہ کہ وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہے، پورا میڈیا چیخ رہا ہے، فلور آف دا ہاؤس بات ہو رہی ہے، وفاقی گورنمنٹ ان کو انٹیمیٹ کر رہی ہے، گورنر سندھ نے ان کو اوور بلنگ پہ خط لکھا ہے، وفاقی وزیر جو خود وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے ان کو بارہا یقین دہانی ان کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن حالات ہے کہ جو کہ تو ہیں۔ آج ایم کیو ایم پاکستان نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا بھی دیا، جہاں پر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا جس میں انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو بھی مود الزام ٹھہرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی وزراء تھے شفقت محمود صاحب، اسد عمر صاحب، عمر ایوب صاحب، وہ وہاں پر گئے، ان کو یقین دہانی کرائی کہ 2021 تک کراچی کو 2100 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی، کراچی کی بجلی سپلائی میں 70% اضافہ بھی کیا جائے گا، اگلے سال گرمیوں سے قبل کراچی کو 550 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی، اور ان تمام یقین دہانیوں کے بعد یہ دھرنا ایم کیو ایم نے ختم کر دیا۔ وفاقی کابینہ کا بھی ناظرین ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو ایس او پیز کے حوالے سے، جو کرونا یہ کووڈ 19 کے حوالے سے بھی بات ہوئی، جو ہوٹلز کھولنے کی بات، ریسٹورنٹس کھولنے کی بات، یہ بھی ایک دیرینہ ایک مطالبہ تھا اس سیکٹر کا، کیونکہ وہ بہت زیادہ نقصان میں۔ اور آج کے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا، جس میں وزیر اعظم نے معاملہ اسد عمر صاحب کے سپرد کر دیا۔ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ اس میں موجود بھی ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد آپ کی صحت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا کرے اور صحت یابی کی۔ ابھی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ کیونکہ ابھی وقت لگے گا 7-8-10 دن ذرا ریکور ہونے کو، میری کافی مسئلہ ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں آپ بھی موجود تھے، اور یہ بات ہوئی ریسٹورینٹس اور ہوٹلز کھولنے کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو آپ کا مطالبہ تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ آپ کی لوگوں سے میٹنگ ہوئی ہے، لوگ آپ سے ملے ہیں، عوام کے مطالبے ہیں، اس پہ ذرا سا اگر آپ بتانا چاہیں۔ لیکن ہوٹل والے دو دفعہ مجھے ملے ہیں، سارے 5 سے 6 ہزار ہوٹل ہے راول پنڈی میں، اور ان کے پاس لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے، بجلی کا بل ہے، اور ایس او پی پہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں کیبنٹ میں لے کے گیا تھا، لیکن ابھی وہ انہوں نے اسد عمر کے لیے ظاہر ہے وہ اس کی منظوری نہیں ہوئی۔ اسد عمر کو کہا کہ اس کو دیکھیں، اور خواہش تو میری یہی ہے کہ عید سے پہلے یہ ہوٹل 5 سے 6 ہزار ہوٹل ہے، اور سارے ایس او پی پہ کام کریں، فاصلہ رکھیں، باقی دکانیں بھی کھلی ہیں، باقی کاروبار بھی کھلا ہے، ان کا کاروبار بھی کھلا، لیکن ابھی اس پہ کابینہ نے فیصلہ نہیں دیا، اور یہ اسد عمر کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ کمانڈ کنٹرول کی طرف لے کے جائیں گے، اور وہاں یہ فیصلہ ہوگا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کرے عید سے پہلے کھل جائیں، لیکن ابھی اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن شیخ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ عید سے پہلے اگر کھول لیا، اور ہم ایک ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں عید الاضحیٰ کا، عید سے پہلے جب آپ نے ایس او پیز میں نرمی تھوڑی سی دی تھی اور لاک ڈاؤن میں نرمی دی تھی، تو لوگوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا تھا، جس کے نتائج ہم نے بعد میں بھگتے۔ تو کیا یہ مناسب فیصلہ ہوگا آپ کی نظر میں اگر عید سے قبل کیا جائے، یا تو کم از کم عید کے بعد ہو، تاکہ ڈائن ان نہ ہو سکے، لوگ انڈر ون روف اکٹھے نہ ہو سکے؟ چلیں جی، عید کے بعد کر لیں، لیکن جو لوگ عید پہ کہتے ہیں، آج کے دیکھیں کہ سارا مال جو ہے لوگوں کے پاس اسٹاک جو ہوتا ہے وہ عید پہ بکتا ہے۔ کورونا پھیلا، بعض لوگوں نے ایس او پی پہ کام نہیں کیا، لیکن یہ دیکھیں کہ بہت ساری دکانیں اور بازار اور منڈیاں زندہ ہو گئی، اور جتنی سپلائی تھی پیچھے سے مال کی، کام کی، لوگ ادھار مال لاتے ہیں، ان کو پیمنٹیں کرنی ہوتی ہیں، سب لوگوں نے ادھار اور پیمنٹیں بھی کلیئر کی، اور ایک نیا خون جو ہے کاروبار میں بھی داخل ہوا۔ کورونا بھی اس سے بڑا، لیکن یہ دیکھیں کہ ہزارہا لوگوں کی دکانیں، ایک نہیں ہزارہا لوگوں کی دکانیں عید سے زندہ ہو گئیں، ورنہ ان کے پاس کرایہ دینے کے بھی پیسے نہیں۔ ٹھیک ہے، مناسب بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک آخری سوال ریلوے کے حوالے سے، عید الاضحیٰ پہ بھی آپ نے کچھ جو ٹرینز عموماً عید پہ چلائی جاتی ہیں اسپیشل ٹرینز، وہ آپ نے شاید کچھ چلائی تھیں، اور ریلوے یقیناً ابھی خسارے میں بھی ہے۔ اس عید پر کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، ہماری 60% ہمیں ایس او پی کے تحت ہم صرف 60% پیسنجر اٹھا رہے ہیں،
اس میں ہمیں بہت نقصان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایئر لائن کا کرایہ بہت کم ہو گیا ہے اور ہمارا آئل مہنگا ہے اور ہماری 40% ہم سواری نہیں اٹھا سک رہے. 40 ٹرینیں ہم چلا رہے ہیں, ایک ٹرین شاید اور چلائیں, اس کا فیصلہ ہفتے کے دن کریں گے, ورنہ 40 ٹرینیں کافی ہیں. اور ایک لوگوں کا رجحان ہے کہ لوگ سفر نہیں کر رہے, لوگ جہازوں پہ بھی سفر نہیں کر رہے اور لوگ ٹرینوں پہ بھی. ہماری کیونکہ 60% ہے اس لیے ہم 100% پہ چل رہے ہیں. اگر 60% سے زیادہ ہو تو شاید ہمیں بھی وہ سواری نہ ملے. اس وقت کورونا کی وجہ سے لوگ بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے اور سفر نہیں کر رہے, لیکن ہماری آکوپنسی جو ہے 100% ہے 60% ہونے کی وجہ سے, یعنی ہماری ٹرینیں 60% پہ چل رہی ہیں اور 40% ہم خسارے پہ چل رہے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ شیخ رشید صاحب. اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ڈینٹ ہے, ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے. صرف اکانومی پاکستان کی بات نہیں کر رہے, آل اوور دا ورلڈ یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے جس نے پورے دنیا کی گلوبل جو اکانومی ہے اس کو ایک بہت بڑا ڈینٹ دیا ہے. تو امید ہے جیسے سے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں حالات بہتر بھی ہو جائیں, لیکن جہاں تک بات ہے ہوٹل اور ریسٹورینٹ کھولنے کی, ظاہر ہے فیصلے تو این سی او سی کے اجلاس میں ہوں گے, اسد عمر صاحب اس حوالے سے فیصلے لیں گے, لیکن اگر وہ عید کے بعد ہو تو میں جو خود وزیر اعظم صاحب کی تجاویز ہے کہ غیر ضروری موومنٹ اور یہ وہ, تو اس سے بہتر ہوگا. اینی ویز کہ الیکٹرک پہ واپس آ جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو دوبارہ سے جگانے کی. میرے ساتھ جو پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. کنول شوزر صاحب میرے ساتھ, صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے, کراچی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم کنول, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور زیادہ شکریہ اس لیے ادا کرتی ہوں کہ اسٹوڈیو میں آ جاتا ہے ان حالات میں. ویل نبیل گبول صاحب پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم نبیل گبول صاحب, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا. تھینک یو. اچھا, میں کوشش تو تھی کہ ایم کیو ایم بھی آج ہمارے ساتھ ہوتی, لیکن کس وجہ سے ایم کیو ایم نے آج پروگرام میں آنے سے معذرت کی ہے وہ بھی میں آپ سے تھوڑی دیر میں شیئر کروں گی. قبل شوزب صاحبہ, آج جو یقین دہانیاں کرائی ہیں اسد عمر صاحب نے ایم کیو ایم کے دھرنے میں, اس کے علاوہ اوور بلنگ پر آج عمران اسماعیل صاحب جو کہ گورنر ہیں انہوں نے بھی کے الیکٹرک کو خط لکھ دیا ہے کہ اوور بلنگ برداشت نہیں ہوگی. یہ سب آپ تو کرا رہے ہیں, اسد عمر صاحب ملاقات بھی کر لیتے ہیں, عمر ایوب صاحب ملاقات بھی کر لیتے ہیں, وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لے کر آتے, سنتے ہی کسی کی نہیں ہے. کسی کے کنٹرول میں ہے کہ الیکٹرک کے کرتا دھرتا کے الیکٹرک کے لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ نادیہ. اگر مجھے 1 منٹ صرف دے دیں, میں شیخ صاحب کی بات کو تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہی ہوں. کرونا پہ میں ضرور بات کرنا چاہ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ 28 مئی کے بعد آج پہلا دن ہے کہ 2000 سے نیچے ہمارے کیسز کی رپورٹنگ جو ہے وہ چلی گئی ہے. اور اس کے برعکس جو بہت زیادہ فیور کرتے تھے کہ ایک ایبسلوٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور مودی سرکار کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کر رہے تھے, تو اس وقت انڈیا میں 27,000 انفیکشن پر ڈے جو ہے وہ پھیل رہا ہے. دوسری اچھی بات یہ ہے جو انہوں نے ٹورزم کی بات کی, مودی سرکار کو پیپلز پارٹی والے کہتے تھے, وہی ماڈل اس کا اپنانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن میں اب فی الحال اب اس بحث میں جاؤں گی نہیں, کیونکہ آل ویل دیٹ اینڈز ویل. اگر چیزیں کنٹرول میں آ گئی ہیں اور ہماری عوام جو ہے وہ اس مصیبت سے تھوڑا بہتری کی طرف, ریلیف کی طرف آ گئی ہے, تو اس سے بڑی ہمارے لیے ریوارڈ کیا ہو سکتا ہے. دوسری بات جو انہوں نے ٹورزم کھولنے کی بات کی ہے, آپ نے کہا کہ اسد عمر صاحب نے اس پہ ڈیسیژن لینا ہے. میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں, اسد صاحب کو, کیونکہ میرے سامنے بھی پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی, اور ہمارے جو مری سے ایم این اے ہیں صداقت عباسی صاحب, انہوں نے یہ اٹھایا تھا, اور وزیر اعظم کی میٹنگ میں وہاں موجود تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ 35% لوگ ہیں یہ گلیات میں یا جو ہمارے ناردرن ایریاز میں رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ سورس آف انکم نہیں ہوتا. یہ ٹورزم 4 مہینے ہوتی ہے, یہ مین پیک ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ ان کا سیزن ہوتا ہے. تو وہ چیز بھی کنسیڈریشن میں ہے کہ ان 4 مہینوں میں سے تقریباً 2.5 مہینے گزر چکے ہوئے ہیں, اور اب 1-1.5 مہینہ اس کے بعد بارشیں شروع ہو جاتی ہیں تو لوگ اس طرف ٹریول نہیں کر پاتے. ایک پوائنٹ یہ. نمبر 2 کہ یہ صوبائی حکومتوں نے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. تو جب اسد عمر صاحب این سی او سی میں وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے, صوبائی حکومتوں نے این او سیز بھی دینے ہیں, صوبائی حکومتوں نے انٹرنس کھولنی ہے جس کے لیے لوگ یہاں سے ٹورزم کے لیے جا سکیں. صاحب نے تو وہ ہوٹلز اور ریسٹورینٹس اسی میں ہی ہے نا, وہ اسی کا حصہ ہے. تیسری بات جو ہے وہ عوام سے ہے. میں آج بھی باہر نکلی تھی کہیں کچھ تھوڑا سامان لینے,
अभी भी मैंने देखा है कि लोगों ने मास्क लगाने छोड़े हुए हैं और जब पूछा जाए तो कहते हैं जेब में रखा हुआ है। जिसमें मैंने उनसे पूछा कि हमें तो ये बताया WHO ने कि नाक और मुंह से कोरोना एंटर होता है, ये कोई नई थ्योरी है कि कहीं जेब से एंटर हो रहा है या ठोड़ी से भी हो रहा है? तो खुदारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कीजिए। हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम दूसरी वेव ले आए या दूसरी पीक पे चले जाएं। अल्लाह ने अगर मेहरबानी कर दी है, इसको सस्टेन करना चाहिए। आप अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, मैं तो हॉस्पिटल में फार्मेसीज में ऐसा हो रहा है, मैंने देखा है उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, तो फिर तो देखिए ना, अब हुकूमत का काम है, प्लीज बताना, फॉलो करना। अब आ जाए के इलेक्ट्रिक पे। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी जरा हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कर लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। बड़े अरसे बाद, थैंक यू फारूक सत्तार साहब, बड़े अरसे बाद आपकी मौजूदगी है मेरे प्रोग्राम में, तो खुसूसी तौर पे आपका शुक्रिया भी अदा करूंगी। और जो सब्जेक्ट है वो भी ऐसा है कि यकीनन आप विक्टिम भी हैं और आप रिस्पॉन्सिबल भी रहे हैं, आप उससे फैमिलियर भी हैं, और आप मेरा ख्याल है उसकी कंटेंट जो जड़ होती है ना, बोन ऑफ कंटेंट, उससे आप वाकिफ भी हैं। नबील कबूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा नबील कबूल साहब, मैं तो वैसे के इलेक्ट्रिक के हवाले से ही बात कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से कमल शोजब साहिबा ने ये बात की है कि कंसेंसस डेवलप करने की कोरोना के इशू पर या दीगर कोरोना से मुताल्लिक़ जो दीगर होटल्स या रेस्टोरेंट खोलने की, और फिर उन्होंने इनडायरेक्टली ये थोड़ा सा कहा है कि आप लोग जो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन को रिकमेंड भी करते थे, मुतालबे भी करते थे, तो क्या आज आप इस चीज को मानेंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन, ताकि माशी तौर पे भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकता लेकिन ज्यादा ना हो, और हम कोविड-19 यानी कोरोना से भी बच पाएं? तो आपको लगता है ये कोई बैलेंस स्ट्रेटेजी थी? अब आप इस चीज को मानेंगे? नादिया, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं आप गवर्नमेंट की पीटीवी जो है, लेकिन मुझे खुशी है कि आजकल आपने थोड़ा चेंज कर दिया इसको। मैं मानता ही नहीं हूँ इस स्कोर को जो ये दिखाते हैं रोजाना। ग्रीन कलर का इनका एक वेब पेज है, पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट का है, जो कि रोजाना के स्कोर बताता है। मुझे एक चीज आज बताया, फारूक भाई भी यहाँ बैठे हैं, 1100 सिंध का स्कोर है, यानी केसेस, न्यू केसेस इन 24 आवर्स, और पूरे पाकिस्तान का 800 केसेस है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं मुझे पता है। टेस्ट कर नहीं रहे हैं, टेस्टों का फुकदान है। आज इनकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जी हम क्यों टेस्ट करें, जब लोगों को सिम्टम्स ही नहीं है तो हम उनका टेस्ट नहीं करते हैं। कोई आता है सर में दर्द है, कोई आता है बुखार है, ये वो वायरस है जो बगैर आपको कोई भी सिम्टम्स के आपको आप वायरस कैरियर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात को छुपाना कि जी पूरे पाकिस्तान में 800 केसेस और सिंध में 1100 केसेस। आज मैं रोज सुबह उठ के मैं चेक करता हूँ, आज 1935 केसेस हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 1100 सिंध के हैं। एक तो ये आवाज आपको नाउमीदी नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन नबील कबूल साहब, मुझे एक बात बता दें, में खुश, झूठे दावों पे तो खुश नहीं होऊंगा। अच्छा, ना चले मैं आज खुश हो जाऊंगा, एक हफ्ते बाद ये स्कोर 10,000 तक पहुंच जाएगा, मैं खुश तो नहीं होऊंगा ना। ठीक है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं अपना सवाल नहीं करती, मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से बात कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये कि मेडिसिन डॉक्टर है, तो उनसे भी उनकी एक्सपर्टीज से भी हम फायदा उठा लेते हैं। ऑल्दो के टॉपिक और था, लेकिन बहरहाल चले इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं डॉक्टर साहब, ताकि फिर हम आगे के इलेक्ट्रिक पे निकल जाए। डॉक्टर साहब, जब बात ये होती है कि केसेस इसलिए कम है कि टेस्ट कम हो रहे हैं, हमारा अपना भी शायद ये ख्याल था और ये समझ में आ रहा था, लेकिन जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी नहीं जा रहे, जब प्राइवेट लेबोरेटरीज में भी पेशेंट्स टेस्ट, चलिए गवर्नमेंट साइड पे लोग वो कह रहे हैं हम टेस्ट नहीं करें, लेकिन वो लोग जो कि खासतौर पे शहरों में जो प्राइवेट लेबोरेटरीज में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे थे, वहां पे जाके टेस्ट करा रहे थे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, डे बिफोर येस्टरडे मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने मुझे कहा कि कोविड-19 के पेशेंट अब नहीं आ रहे हमारे पास। ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, उन्होंने इस्लामाबाद में, उनका 100 पेशेंट्स एडमिट थे, उसमें से जो है हार्डली अब हमारे पास 8-10 रह गए, लेकिन कोई नया पेशेंट हमारे पास नहीं आया। तो प्राइवेटली भी क्या लोग अब हॉस्पिटल्स का और लेबोरेटरीज का रुख नहीं कर रहे अगर नंबर्स में कमी नहीं आई है? डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूं कि एक तो हमने शुरू से इसको उस तरह से हैंडल नहीं किया जिस तरह हमें हैंडल करना चाहिए था। ठीक है, अगर काश वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हो जाती तमाम सूबों के वज़राए आला, वजीर आजम, और उसमें अगर ऑपोजिशन के रहनुमा को भी बुला लेते तो थोड़ा सा उसमें एक चांस था
قومی پالیسی اور قومی اتفاق رائے قائم ہو جاتی اور بالکل شروع میں ہم ایک سخت لاک ڈاؤن پہ چلے جاتے ہیں نا، جو شاید کسی وجہ سے نہیں ہوا. اب ظاہر ہے کہ اس لکیر کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری یوتھ این جی اوز ہیں، جو فلاحی تنظیمیں ہیں، جو ہمارے علاقوں میں مختلف والنٹیئرز ہیں، وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ کیا لوگ گھروں میں بند ہیں، اگر انہیں کورونا کی علامتیں ہیں وہ ٹیسٹ نہیں کرا رہے اور ٹیسٹ کرا کے گھروں میں قرنطینہ میں جا رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے تو ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے کورونا کو کنٹرول کر لیا یا کورونا کی جو واقعات ہے اس میں کمی ہو گئی ہے. رجسٹر نہیں ہو رہے لوگ یا اموات بظاہر کم ہو گئی ہے، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے. اچھا، میں دوسرا یہ سمجھتا ہوں کہ جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ میٹھی عید پر بھی ایک ویو آئی تھی، ہمیں عید الاضحیٰ میں بھی اپنی مارکیٹس، اپنے مالز کو بہت زیادہ ریگولیٹ کرنا ہوگا. وہاں لوگ اگر کمپرومائز کریں گے، سوشل ڈسٹینس کو ماسک پہن کر نہیں نکلیں گے، تو دیکھیں اب کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے گا، بلی تو کھڑی ہوئی ہے. تو ہمیں احتیاط اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. اللہ نہ کرے آگے کوئی اسپائرل یا کوئی ویو آتی ہے تو پھر قومی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے کہ کوئی سخت کرفیو نما لاک ڈاؤن، ورنہ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حق میں ہوں. اب کاروبار، تجارت، ایجوکیشن، شادی ہال، یہ جو ڈیکوریٹرز، کیٹررز، ان سب کو آہستہ آہستہ بحال ہونا چاہیے. اب میں ذرا واپس کے الیکٹرک پہ آ جاتی ہوں، جو پروگرام کا اصل میرا موضوع تھا. جی کمل شہزاد صاحب، جو میں پہلے سوال کیا تھا وہ سوال آپ ادھر ہم ہوئے، لیکن واپس آ جاتی ہوں کہ الیکٹرک والے آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ آپ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پہلے آپ ان کا ویو لیں اور اینڈ میں مجھے لیں تاکہ میں جواب دے سکوں. باقی دو اپوننٹس ہمارے جو پھر مجھے موقع نہیں ملے گا نا جواب دینے کا. انہوں نے بھی بہت سارے سوال اور چارجز لگانے ہیں تاکہ کریکٹ کر سکوں. چلے نبیل گبول صاحب، سندھ حکومت پہ آ جاتے ہیں. وفاق کہہ رہے ہیں پہلے سندھ آپ کو کہہ رہے ہیں سر آپ پہل کریں، تو ذرا بتائیں نا کہ یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ کہ الیکٹرک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وفاق کے کنٹرول میں ادارہ ہے، ایم کیو ایم کہتی ہے سندھ گورنمنٹ اس پہ سنجیدہ نہیں ہے. وفاق کی بات کے الیکٹرک سن کے نہیں دے رہا. کون سی زبان ان کو سمجھ میں آتی ہے اور کس کی؟ آج تک مجھے بتائیں کوئی بھی ادارہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے کہنے پر ٹھیک طریقے سے چلی ہے اس پچھلے تقریباً 2 سال کے اندر؟ یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ کہ الیکٹرک کو سیدھا کر کے دکھا دے. اوور بلنگ جو سب سے بڑا مسئلہ اور لوڈ شیڈنگ، یہ 2 بڑے مسئلے ہیں، اس پہ کنٹرول کر کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا کہ واقعی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وفاق میں. یہ کر نہیں سکتے. کل انہوں نے گورنر صاحب نے اعلان کیا کہ جی میں عمران خان کو لیڈر مان لوں گا. ابھی میں اس کو لیڈر بھی نہیں مانتا ہوں، کیونکہ دیکھو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ 50 لوگوں کو بٹھا کر ان سب سے پوچھتا ہے اور 50 لوگ اس کو اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خود ایکسپرٹس نہیں ہوتے ہیں. مطلب ون مین شو ہونا چاہیے. ہوتے ہیں کہ نہیں، ون مین شو کی بات نہیں ہے، اپنی سوچ بھی ہونی چاہیے انسان کی. وہ 50 لوگ اس کو غلط ایڈوائزز دیتے ہیں اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے. مجھے ایک بات پتا ہے، کل ایک اعلان آیا کہ جی پرائم منسٹر نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ الیکٹرک کو، اور گورنر صاحب نے کہا کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگا. آج پوری لیاری میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ آج بھی ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ جب وہ کر نہیں سکتے تو پھر اعلانات کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک الیکٹرک وفاق کے انڈر آتا. بالکل ٹھیک ہے. قبل شہزاد صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ سمجھانے کی کوشش کریں ہمیں بھی، لیکن یہی سوال ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ سے بھی، کیونکہ جس وقت یہ کے اے سی سے کے الیکٹرک ہوئی، پرائیویٹائز ہوئی، اس وقت آپ لوگ حکومت میں تھے، سندھ میں بھی آپ لوگ حکومت میں تھے، اور لیکن کبھی بھی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہی ہمیں ملا. کبھی بھی وہ جو ان کے کمٹمنٹ تھے، جو چیزیں تھیں، اس پہ وہ فالو کرتے ہوئے نہیں پائے گئے. کیا وجوہات تھیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ کسی کی بھی وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا تھا جب یہ پرائیویٹائز ہو رہی تھی ریلیکٹنٹلی، اور وہ جو
جن شرائط پہ دیا جا رہا تھا اس سے کہ الیکٹرک کے ملازمین کے بنیادی حقوق بھی محفوظ کیے گئے تھے اور $2.1 بلین کی سرمایہ کاری کی بھی آمادگی تھی. اچھا اب اس وقت PML-Q کی اور ہماری حکومت تھی, اسے بھی نظر رکھنی چاہیے تھی کہ انویسٹمنٹ ہوئی نہیں ہوئی. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی آئی, اسے بھی نگاہ رکھنی چاہیے تھی. اچھا ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کسی ایک گروپ کی منوپلی نہیں ہوگی. پہلے سعودی گروپ کی منوپلی ہوئی, اس کے بعد ابراج 2009 میں ابراج آ گیا دبئی بیس, اب ان کی منوپلی ہے. اب یہ شنگھائی کارپوریشن کو بیچنے جا رہے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر ہم لکیر کو پیٹیں گے پھر مسئلہ, میں آگے کا مشورہ دے دوں, اور وہ یہ ہے کہ کسی ایک کو پوری کے الیکٹرک نہ دی جائے. ڈسٹریبیوشن کو 3 لوگوں میں بانٹا جائے. کراچی سینٹر اور ویسٹ ایک کو دیا جائے, کراچی ساؤتھ اور ایسٹ ایک کو دیا جائے, کورنگی اور ملیر ایک کو دیا جائے. اسی طرح جنریشن کم از کم 2 لوگوں کو دی جائے. کمپٹیشن ہوگا, مقابلہ ہوگا, مسابقت ہوگی. پہلی بات تو یہ, کوئی ایک کارپوریشن کی منوپلی. دوسری چیز, یہ ہماری MNA صاحبہ بیٹھی ہیں بہت بسط احترام کے ساتھ, یہ تنقیدی بات نہیں ہے لیکن بہت سیریس بات ہے کہ ٹھیک ہے PTI والے بھی احتجاج پر بیٹھے, دھرنا کیا, میں نے سب سے پہلے احتجاجی مظاہرہ کیا, PTI والے پھر دھرنے پر بیٹھے, پھر اس کے بعد اور بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ احتجاج کریں. آپ بھی کراچی سے آپ کو ووٹ ملے, سیٹیں ملی, لیکن گڑبڑ کہاں ہوئی کہ جب اقتصادی رابطہ کونسل نے صرف کراچی کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا, 3 روپے فی یونٹ اضافہ دیا, تو ایک طرف آپ کے الیکٹرک کے سارے مطالبات جس سے عام صارفین کی گردن پر تلوار چلتی ہے آپ اس کی اجازت دیتے ہیں. دوسری طرف اسد عمر آ کر کہتے ہیں کہ کل سے بجلی صحیح ہو جائے گی, لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی, فرنس آئل بھی مل رہا ہے, گیس بھی مل رہی ہے, لیکن کہ الیکٹرک کا معاملہ الگ ہے. وہ ایسٹ ڈاکٹر مجھے اس کا جواب دینے دیں. یہ جو قیمتیں بڑھنے والی بات ہے یہ آپ کے بالکل جس کو کہنا چاہیے بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. قبل شوزہ صاحبہ بتائے گا کہ آپ لوگ کوششیں بھی کر رہے ہیں, اوور بلنگ پہ بھی آپ لوگ ایکشن لے رہے ہیں, اعلانیہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پہ بھی لے رہے ہیں, مہنگی بجلی پر بھی لے رہے ہیں, اور پھر 3 روپے اضافی آپ ان کو اجازت بھی دے رہے ہیں پر یونٹ چارج کریں. نادیہ, 2-3 چیزیں میں کوئکلی رسپونڈ کر دوں. پہلے نبیل گبول صاحب کو بتا دوں کہ جو ایک شخص اگر اپنی من مانی کرتا ہے تو اس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں, اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی تو بڑی شاندار ہسٹری ہے, سٹارٹ ہی ڈکٹیٹر سے ہوتی ہے, ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو اپریشیٹ بھی کرتی ہیں, ان سے ہیلپ بھی لیتی ہے, اور بعد میں ڈیموکریسی کے راگ بھی الاپتی ہے. جو لیڈر سب سے کنسنسس کے ساتھ چلتا ہے اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, اور ایسے لیڈر کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں. ان کو عادت پڑی ہوئی ہے 1 مین شو کی, کیونکہ سول ڈکٹیٹرشپ ان کی اس میں بھی, اور ابھی تو جو JIT کے آئے ہیں اس کے بعد تو پتہ لگتا ہے کہ کیا حالات ہیں. دوسرا, انہوں نے ایک چیلنج کیا کہ جی 2 سال میں انہوں نے کوئی ادارہ ٹھیک نہیں کیا. نبیل صاحب کو میں یاد کرا دوں, پاکستان سٹیل مل آج بند ہے. پہلے سال آتے ہی جب ڈکٹیٹر کی اس سے نکل کے ان کے پاس آئی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں, 34 بلین کا اس نے نقصان کیا پہلے سال. چلتی ہوئی پروفٹ دیتی ہوئی سٹیل مل کا انہوں نے مل کے بیڑا غرق کر دیا. PIA کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اس کی سارے شاخسانے وہ ان کے ہیں. ریلوے کو ٹرن اراؤنڈ کرنا تھا, نہیں کر سکے. تو یہ تو نبیل صاحب 1 منٹ, بہت لمبی لسٹ ہے. 7 ٹوٹل جو ہے نا 6 یا 7 اینٹیز پاکستان کی جو انہوں نے بیڑا غرق کیا, 750 ارب روپیہ اس کا بیڑا غرق ہوا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کتنے آپ نے کیے, یہ سارے ٹھیک ہی کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں. اب اگلی بات کر رہے ہیں, اسٹیل مل بیچ دیا آپ نے, ٹھیک کر دیا. PIA کو بٹھا دیا آپ نے, ٹھیک کر دیا. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں سندھ میں تو ہر بندے کی فیک ڈگری کو فخر سمجھا جاتا ہے. آپ دعا کریں کہ کوئی پیپلز پارٹی سے ڈگریز نہ مانگنا شروع کر دیں, نہیں تو ساری پارٹی کلین ہو جائے گی. چلیں اب سن لیجئے نا, اب میں ذرا تھوڑا سا کے الیکٹرک پہ بات کر لوں. نبیل گبول صاحب, اور جب آپ آئے تھے نا پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے پارٹی میں شمولیت کرنے, تب بھی عمران خان ہی چیئرمین بھی تھے اور یہی لیڈر تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے گھر پر عمران اسماعیل چل کر آیا ٹکٹ لے کر کے, عمران خان نے بھیجا ہے آپ بھی ٹکٹ لو اور آپ الیکشن لڑو, اور میں نے جواب دے دیا. یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے دونوں کی جانب سے. چلے بڑا اچھا کیا, جہاں کی مٹی ہے وہیں رہے تو بہتر ہے. اچھا اب سن لیجئے, دیکھیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بڑی ریزنیبل بات کی, میں تھوڑا سا اس کو ایڈ آن کر دوں.
آپ نے پہلے کے الیکٹرک کا ایک دن پروگرام رکھیں اور اس کا پورا اسٹرکچر بتائیں لوگوں کو کہ پرائیویٹائزیشن میں جو کارپوریٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. 75% اس کے شیئرز ایک پرائیویٹ کمپنی ابراج اور اس کے ساتھ ایک کو کمپنی ہے جن کے پاس یہ موجود ہے. 25% کے قریب ہے اپروکسیمیٹلی شیئرز کے جو ہیں اونر ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. اور اس میں جو بورڈ آف ڈائریکٹر کی کمپوزیشن ہے وہ چیک کرنے والی ہوتی ہے کیونکہ جو گورننس کے پیٹرن ہوتے ہیں کارپوریٹ بورڈ آف گورننس کے پیٹرن میں بورڈ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. اب اس بورڈ میں صوبہ سندھ کے ایک بیوروکریٹ کو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے جس نے ابھی لیٹسٹ جب ابھی نیپرا کی ہیئرنگ ہوئی ہے ریگولیٹر کا رول بھی بتائیے, یہ بھی بتائیں اس عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ جب کارپوریٹ بورڈ کی گورننس یا کارپوریٹ کسی آرگنائزیشن کی سٹرکچر ہوتی ہے اس میں حکومت آ کے انٹرفیئر نہیں کر سکتی لیگلی, اس نے خود اپنی میکانزم پہ چلنا ہوتا ہے. اچھا اب اس کی پلس مائنسز بہت سارے نیٹی گریٹیز بھی ہیں وہ بھی میں ضرور موقع ملا کسی نہ کسی فورم پہ تو وہ اکاؤنٹیبل ہو. میں ایک سیکنڈ بتا رہی ہوں آپ کو. نیپرا نے ابھی جس وقت اس کے بورڈ والوں نے اس کی ہیئرنگ کی اور ساری بات کی تو ریکمینڈیشن جو یہاں سے 2 لوگ ہیں انہوں نے ریکمینڈیشن کی کہ ہیوی فائن لگائیں اس پہ کہ الیکٹرک پہ ہیوی فائن ریگولیٹر یہ کر سکتے ہیں. سندھ کے جو محترم بورڈ کے ممبر بیٹھے انہوں نے ریفیوز کر دیا. اگر ہیوی فائن لگاتے اور وہ اس کے سسٹم کو ٹھیک کرنے فکس کرنے کے لیے لگاتے تو بہتر ہوتا. پھر اب راج پہ بات ہوتی ہے, ابھی ہوئی نہیں ہے مگر میں ان ایڈوانس بتا دوں. ابراج گروپ کی ابراج سے پہلے ذرا وہ بتا دیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آپ لوگ بات اوور بلنگ پر بھی کر رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی کمبیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اعلانیہ غیر اعلانیہ 3 روپے پر یونٹ کیوں بڑھا دیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے جتنا مجھے پتا ہے, میں سبجیکٹ کی اسپیشلسٹ نہیں ہوں کہ الیکٹرک پہ لیکن جتنا مجھے پتا ہے میں وہ بتا دوں. تقریباً 630 میگا واٹ ہم نے ان کو دینی ہوتی تھی لیکن وفاق ان کو 1260 کے قریب میگا واٹ بجلی دے رہا ہے. دوسرا نیپرا کے پاس یہ ہوتا ہے ریگولیٹر نے اپروول دینا ہوتا ہے. 1260 دے رہا ہے؟ جی ہاں, بجلی کا جو ہے ان کے ساتھ تو 650 کا معاہدہ ہے. ہاں جی 1260 اپنی معاہدے سے زیادہ دے رہا ہے. آج کے کلپس چلائیے. میں پوچھتی ہوں ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ گبول صاحب آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, آپ کے پاس آ رہے ہیں. آج کے کلپس ذرا پلیز اپنی ٹیم سے کہیں. فیصل واڈا صاحب کے اور نوید قمر صاحب کی جو ایکسچینجز ہوئی ہیں نا وہ کائنڈلی ضرور چلائیں, پھر ہماری ڈیبیٹ آگے لے کے یہ پتا ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب نے پوائنٹ اٹھائے اس کے بعد نوید قمر صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 5.8 ارب یعنی 5.8 ارب سبسڈی دی کیونکہ فرنس آئل جو تھا وہ مہنگا ہو گیا تھا, فرنس آئل سے ہی بجلی بن رہی تھی, گیس کی اس میں شارٹیج تھی. اس کا بھی انہوں نے ریزن دیا کہ سی این جی کر دی مشرف دور میں اور یہ سب بلا بلا, اور گیس کا بھی بتائیے کہ وہ بھی ایکسٹرا دی ہے بٹ وہ بھی ایکسٹرا جا رہی ہے. نو دیکھیں جو فلور آف دی اسمبلی یا ہاؤس میں بات ہوتی ہے اگر نواز شریف صاحب نہ ہو تو نارملی لوگ جو بات کر رہے تھے وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے اور اسے وہ مکر نہیں سکتے ہیں. تو آپ وہ ضرور چلائیں اور پھر اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں. آپ یہ کہہ رہی ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ 1260 تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا جی, جو انہوں نے آرگیومنٹ کیا ہے کہ الیکٹرک پہ اور جو آپ بات کر رہی تھی جو ابھی انہوں نے کہا فاروق ستار صاحب نے کہ انہوں نے جا کے پرومسز, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں میجر اسٹرکچرل چینجز جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے جو ان کو 500 KVA کے 2 ٹرانسفارمرز چاہیے, ٹرانسمیٹرز چاہیے, وہ جب تک آپ سسٹم میں انڈکشن نہیں ہوگی ان چیزوں کو ریفارم نہیں کریں گے یہ مسئلہ رہے گا. دوسرا آپ کو پتا ہے کراچی میں رہی ہوں, 8 سال کراچی رہی ہوں اور فاروق ستار صاحب کے دور میں رہی ہوں, اتنی بھی بری حالت نہیں تھی کہ الیکٹرک نے اچھا پرفارم بھی کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اس سے پہلے کے ہی ایسی ہوا کرتی تھی تو 14 گھنٹے ہمارے گھروں کی لائٹ بھی جاتی تھی, اور میں وہ ٹائم بھی یاد رکھا ہوا میں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے اے سی والی جو گاڑی ہے اس میں ساری رات ہم نے چکر لگوانے کیونکہ بجلی نہیں آتی تھی. یہ نہیں ہے کہ یہ ٹوٹل ایک فلاپ سٹوری ہے کہ الیکٹرک نے اچھا پرفارم بھی کیا ہے, لیکن اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے بات ٹھیک کی کہ ہم نے اس کو سیدھا بھی کرنا ہے. اور اب کیونکہ اب جو ابراج کمپنی ہے جو انہوں نے ذکر کیا وہ بینکرپٹ ہو گئی ہوئی ہے, اس وجہ سے وہ دوسرے کو ٹرانسفر کریں اور وہاں سے سارا مسئلہ خراب ہونا شروع ہوا. صاحب پہلے تو ذرا مجھے یہ جو 1260 میگا واٹ کی بات ہے یہ میرے لیے بھی یہ خبر ہے کہ 1260 میگا واٹ جو ہے وہ وفاق کے الیکٹرک کو بجلی دے رہا ہے, آپ کی نالج میں ہے؟ اور اب 2100 کا کہاں ہے؟ میں ان کو بتا دوں نالج کے لیے ان کو پتا نہیں ہے, اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کراچی کے MNA کو بتاتے تو وہ زیادہ بہتر آپ کو پتا تھا. میرے پاس اس وقت جو میرے پاس کے الیکٹرک والوں کے ہی ڈائریکٹر سے میری بات چلی تھی
उन्होंने मुझे जो भेजा है कि KE cannot get more than 650 megawatts from NTDC, और NTDC did not put up new grid station to provide more electricity to KE. मुझे एक चीज बताएं कि यानी इतना तजाद कि ये डबल मेगावाट शो कर रहे हैं, कहाँ 650, कहाँ ये कह रही है कि 1000 से भी ऊपर 1000 से ज्यादा मेगावाट मिल जाता तो फिर 1 घंटे का भी लोड शेडिंग नहीं होता। आपको पता कुछ नहीं है कमल साहिबा, आपने पहले कहा हमने सारे इदारे ठीक किए हैं, आपने नाम लिया सबसे पहले स्टील मिल का, आपने उसको बड़ा अच्छा तरीके से उसको ठीक किया, उसको बेच दिया आपने, और वहाँ के मजदूरों को, गरीबों को बेरोजगार किया आपने, बेरोजगार। आप इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं, मैंने मुदाखलत नहीं की ना, मैंने मुदाखलत नहीं की, तो आप सुने बर्दाश्त करें। फिर आप PIA पे आ गई, PIA को आप लोग ने बंद कर दिया, बिठा नहीं दिया, आपने बंद कर दिया। इथोपिया जैसी मुल्क कह रही है कि भाई PIA हमारे पास नहीं आए, USA ने मना कर दिया। तो जो बस चलाने वाले हैं जो जहाज उड़ाएंगे तो लोगों ने यही कहना है ना, आपने क्यों डाले उसमें 2 नंबर लोग? आप बर्दाश्त कर, हर जगह फेक लोगों को डाला, अपने इदारों को अपने घर की क्या गुलाम समझा हुआ था? लोगों के कोई स्टैंडर्ड्स हैं, तो गॉड से हर चीज लियारी से ऑपरेट नहीं होती। आपके मैच्योर मिनिस्टर आके कौमी असेंबली में बयान देते हैं कि PIA के जो 50% पायलट्स है वो फेक डिग्रीज पे, तो कौन सा मुल्क आप लोग का अलाउ करेगा? आपने PIA बंद कर दिया, आप लोगों ने कौन सा इदारा सही किया? मुझे एक मतलब वो बड़ी अच्छी बात हमारे एक MNA ने कि लोग जो है अब्दुल सत्तार ईदी या फैसल ईदी से जो है वो चंदा मांगते लेते हैं। अच्छा नबील कपूर साहब, इस बहस से आगे, नबील कपूर साहब, हम भत्ता नहीं लेते और ना लोगों को ठोकते हैं और ना लोगों की गर्दनें कटवा के उससे फुटबॉल खेलते हैं। ये जो आपके घरों पे ताज लगे ना, ये हम नहीं करते। और जहाँ तक PIA की आप बात कर रहे हैं, उसमें से सारा पॉलिटिकल कचरा हम निकाल के बाहर फेंकेंगे और यही PIA दोबारा रीइंस्टेट होगी। अपने जरा लीडर से पूछे लास्ट टाइम PIA पे कब फ्लाई किया था? चले कमल, एक सेकंड, नबील कपूर साहब एक सेकंड, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एक तो जरा आप भी थोड़ी सी क्लैरिटी कीजिएगा, 1260 मेगावाट या 650 मेगावाट जो के इलेक्ट्रिक को दी जा रही है, प्लस पीपल्स पार्टी के पहले भी MNA हमारे पास आई थी तो वो कह रही थी कि जब प्राइवेटाइज हो रही थी तो हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, इसको नहीं होना चाहिए था, हम इसके फेवर में नहीं थे। तो फिर आज नवीद कमर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि 5.8 अरब हमने इसको सब्सिडी दी, किस मद में? एक चीज और ऐड कर लें, जो पीपल्स पार्टी की खातून कह के गई है उनसे पूछें कि 2006 में कराची में कितनी बिजली आया करती थी, हालात क्या थे? फारूक सत्तार साहब, पहले तो मैं ये कहूंगा कि कमल शाहजेब साहिबा रीचेक कर लें, उनकी मालूमात में मैं समझता हूँ परफेक्ट वो सही नहीं है। 1250 या 1260 तो सवाल ही नहीं पैदा होता, या 1150, 650 मेगावाट मिल रही है। लेकिन के इलेक्ट्रिक का मसला ये है कि वो इतना मुनाफा कमाना चाहते हैं कि अपने मुनाफे में थोड़ा नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। उन्हें मालूम होना चाहिए ये यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये खिदमत का इदारा है, ये प्योर कॉरपोरेट स्टाइल पे नहीं चलेगा, इसमें कहीं मुनाफे पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कहीं खसारा भी उठाना पड़ेगा, सार्फिन के दिलों को भी जीतना पड़ेगा। सार्फिन के बगैर के इलेक्ट्रिक नहीं चल सकती। गैस से बिजली बनाते हैं, मरकज से पानी की बिजली लेते हैं, लेकिन फर्नेस ऑयल की बिजली को बचाते हैं। असल झगड़ा है। और निपरा को इसी बात को रेगुलेट करना है, निपरा रेगुलेट नहीं कर रहा, वफाकी हुकूमत रेगुलेट नहीं कर रही, वजारत पानी और बिजली रेगुलेट नहीं कर रही, ये असल मसला है, यहां बात खराब हो रही है। और दूसरी बात, अगर नवीद कमर साहब के जमाने में दी थी तो सब्सिडी तो के इलेक्ट्रिक को मिलती है और वो देना कोई, लेकिन उसमें सार्फिन के ऊपर बोझ कम होना चाहिए, बिलों में कमी होनी चाहिए कि हुकूमत की सब्सिडी से आम लोगों को फायदा हुआ, हुकूमत की सब्सिडी से के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में इजाफा नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल निपरा को रखना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ चीजें डिटेल जो मैं अपने नाज़रीन से भी शेयर करना चाहती हूँ। और वज़ीर तवानाई जो है उमर अयूब साहब, जो कि आज MGM के धरने में भी गए थे, उसके बाद उन्होंने वो धरना खत्म भी करवाया यकीन दहानियों के बाद, जो हम पहले जिक्र कर चुके। उन्होंने भी खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने कहा कि मैं कुछ हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक की तेल की तलब 3600 टन है, के इलेक्ट्रिक को 4000 टन
فرنس آئل دے رہے ہیں. معاہدے کے تحت وفاق نے 600 میگا واٹ بجلی دینی ہے لیکن ہم 800 میگا واٹ بجلی دے رہے ہیں. 130 MMC FD اضافی گیس بھی دے رہے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ ہے نبیل گبول صاحب یا فاروق ستار صاحب آپ اس پہ بتا دیں کہ جب تمام چیزیں پوری کی جا رہی ہیں, پہلے KFC نے الیکٹرک نے کہا کہ ہمارے پاس فرنس آئل کی کمی ہے, بحران ہے, ہمیں نہیں مل رہا, اس کی یقین دہانی کرائی گئی, وہ ان کو ملا. انہوں نے کہا ہمیں گیس پوری نہیں مل رہی. سوئس سدرن گیس سامنے آیا, اس نے کہا جتنی ضرورت ہے ہم اس سے زیادہ دے رہے ہیں. ان میں کیپیسٹی ہے, وہ اس کو پروڈیوس نہیں کر پا رہے, یا وہی والی بات کہ وہ منافع اتنا زیادہ لیتے ہیں کہ اس میں وہ کٹ نہیں کر رہے. اب وفاق جو ہے وہ 650 نہیں, جو عمر ایوب صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم 800 میگا واٹ دے رہے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ اور یہ بھی پوچھیں کہ جو بورڈ ممبر ان کا سندھ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, نبیل گبول صاحب بتائیں گے نا, تو وہ کیوں نہیں اس کو ریگولیٹر کو کام کرنے نبیل گبول صاحب اس پہ بتا دیں, کیوں کنٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو جا کے کیوں روکتے ہیں اگر وہ فائن امپوز کرنا چاہتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ پورا کراچی بل بلائے اور اس کے بعد آپ ان کا غصہ وفاق پہ ڈائیورٹ کریں؟ ابھی ایل انفارمڈ لوگوں کو میں کیا بتاؤں کہ ایک بورڈ کا ممبر کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ پورے بورڈ کو جو ہے وہ اپنے کہنے پہ چلا سکتا ہے. وہ اگر ایک بورڈ کا ممبر, وہ بھی یہ انفارمیشن لا رہی ہے, وہ بورڈ کا ممبر پیپلز پارٹی کا ہو تو پھر بہت حیثیت ہے. مجھے پتا ہے 1160 کا انفارمیشن لانے والے کو یہ کیا پتا ہے, ان کو کیسے پتا ہے کہ سندھ کا جو ممبر ہے وہ اپوز کر رہا ہے؟ یہ تو آپ اپنا 1160 میگا واٹ چیک کریں. میں اپنے جو سندھ کا جو ممبر ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی واقعی آپ نے اپوز کیا نہیں کیا. بالکل ہم پوچھیں گے ان سے. اچھا, میں نبیل گبول صاحب ایک مختصر سی بات بتا دیجئے. یہ عمر ایوب صاحب کا میں میسج بتا دیتی ہوں. کس کا؟ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں سندھ ممبر آف نیپرا پوز اسٹرکٹ فائنز آن KE. ہی واز نامینیٹڈ بائی دی سندھ گورنمنٹ. could have imposed max fines on KE and forced it to spend on its infrastructure, which KE has not done. میں اس میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں. جی فاروق صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. کہ دیکھیں یہ ایک طرف ہے کہ سندھ کا ایک نمائندہ ہے بورڈ میں, لیکن وفاق کے 2 یا 3 نمائندے ہیں ان کے بورڈ میں, اور یہ وفاق اور سندھ کے بیچ میں پس کون رہا ہے, سینڈوچ کون بن رہا ہے؟ کراچی کے صارفین, کراچی والے. بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو گھاس کچل جاتی ہے, جہاں گھاس ہمیں گھاس بنا دیا گیا ہے اور اس گھاس کو بھی کچلا جا رہا ہے. سب کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت کی بھی, وفاقی حکومت کی بھی. ہم بل بھی دے رہے ہیں, ہم سخت گرمی کو بھی برداشت کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن میں ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے, ہمارے بچے کالج یونیورسٹی نہیں جا رہے, وہ گھروں میں ہے. ڈاکٹر اور WHO کہتا ہے گھروں میں رہے, لیکن یہ ہے کہ وہ الیکٹرک والے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھٹ گھٹ کے مر جائیں تو جائیں کہاں, کس کے پاس جائیں؟ نبیل گبول کہتے ہیں وفاق, شاہزیب صاحبہ کہتی ہے صوبہ. تو یہ دونوں کی لڑائی میں ہم کدھر جائیں گے بھائی؟ یہ بتائیں نا, ہمارا بھی تو کوئی حل نکالے. یہ آپ کا یقیناً ویلڈ کوسچن ہے, یہی تو میرا بھی کوسچن ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو وے آؤٹ ہمیں نکالنا ہے. میں نبیل گبول صاحب ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں. NFC ایوارڈ ہو, دیگر کوئی مسئلے ہو, پیسوں کے معاملے ہو, آپ لوگ فوری طور پہ وفاق کو خط لکھتے ہیں. یہ وفاق کی حکومت ہونے کے باوجود جو کراچی کے MPs MNAs ہیں PTI کے, آلدو کہ ان کی وفاق میں حکومت ہے, وہ وہاں پہ دھرنا دے رہے ہیں. جماعت اسلامی دھرنا دے رہی ہے, MQM پاکستان دھرنا دے رہی ہے, دیگر شخصیات دھرنا دے رہی ہے. پیپلز پارٹی خاموش بیٹھی ہے کہ وفاق کچھ کرے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ رلتی رہے عوام, کیونکہ کراچی میں آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. اجے خاموش کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ نے بلاول صاحب کے جو ہے کل کے پریس کانفرنس میں ساری باتیں کی الیکٹرک کے اوپر انہوں نے کی. سر آپ نے وفاق سے سوالات کا لگتی ہے نا. لیکن ایک چیز بتائیں کہ یہ تو عوام کو پھر اگین بیوقوف بنا رہے ہیں کہ PTI کی گورنمنٹ احتجاج پہ PTI بیٹھی ہے اپنے ہی گورنمنٹ کے خلاف. وہ بھائی میں نے پہلے بھی کہا عمران خان پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ صرف اتنا کر کے دکھا دیں, آپ CEO کو بلائیں وہاں اسلام آباد میں اور اس کو وارننگ دے دیں, اس کو کہیں 1 ہفتے میں اگر تم نے ٹھیک نہیں کیا ہم پرواہ نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تبدیلی والی سرکار ہے ہماری, ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو کسی حکومت نے نہیں کیا. آپ کینسل کر دیں ان کا کے الیکٹرک کا, آپ دوبارہ پرائیویٹائز کر لیں. کیا کس نے آپ کو روکا ہے؟ ہم نے کیا تھا. آپ اپنے بورڈ ممبر کو کہیں مراد علی شاہ کو بلا کے اس کو ڈانٹیں اور باقی لوگوں کو دھمکانا بند کر دیں.
مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ صرف لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، کراچی کا مسئلے لامحدود ان گنت مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ کے پرابلمز ہیں، ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پانی کے مسئلہ، پانی کا مسئلہ ہے، کوڑے کا ڈھیر ہے، کیچڑ ہے، مطلب ان گنت ایسے مسائل ہیں. تو کنول صاحبہ جہاں اتنی بات ہوتی ہے، 18 امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے، دیگر کی بات ہوتی ہے، کیوں نہ آپ لوگ ایک انیشیٹو لیتے ہیں، تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیں اور ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ پورے ملک میں مزید صوبوں کی بات کریں. چھوٹے چھوٹے ہوں گے، لوڈ مینجمنٹ کا ایزی ہوگی، پلس یہ کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوں گے، ایڈمنسٹریٹولی ان کو حل کر لیا جائے گا. اس پہ کیوں نہیں بات ہوتی؟ سمجھ نہیں آتا. ڈیموکریسی ہے، ہر کوئی ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، لیکن جب یہ ہو کہ مزید صوبے بنا دیں تو سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ڈیموکریسی کا صرف نام استعمال کرتے ہیں. سارے جو ہیں یہ فیملی لمیٹڈ جمہوریت کے دائی ہیں. ابھی آپ نے سن لیا کہ 50 لوگوں کے ساتھ بات کرنے والے کو وہ لیڈر نہیں مانتے. وہ جو ٹھوک دے نا اور گلے پہ چاقو رکھ کے اپنی بات منوائے اور ان کو آرڈر آ جائے، یہ سلیوز کی زندگی انہوں نے گزاری، انہیں پتہ نہیں ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. آپ مجھے پوچھیں، ان سے پوچھ کے بتائیے. 12 سال سے ان کی حکومت ہے، نبیل گبور صاحب کی 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اسی صوبہ سندھ میں. انہوں نے سندھ کی عوام کو کیا دیا؟ کراچی کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ نے کچھ بولا نہ پانی ہے، آپ کہہ رہی ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ بتا دیں. نہیں ہے نا کوئی بتا دیں. اب وہ کہیں گے وفاق دے دے. اچھا آپ چھوڑیں سارا. ان کے جو آقا ہے نا NA200 کے، وہ جو 1 سال والے پولیٹیشین ہے، اس کے حلقے میں جا کے مجھے ڈیولپمنٹ دکھا دیں. چیلنج کر رہی ہوں میں ان کو. اس کے حلقے میں لاڑکانہ کا ہاسپٹل دکھا دیں، لاڑکانہ کے اسکول دکھائیں، لاڑکانہ میں پانی دکھائیں، لاڑکانہ میں ڈیولپمنٹ، روٹی کپڑا مکان لاڑکانہ میں دکھا دیں. آپ لیاری سے ووٹ لیتے رہے ہیں، کم از کم لیاری تو کراچی کا ہی حصہ ہے. کراچی میں لیاری میں خود کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو کے دے رہی ہے، تو بہتر یہ کیوں نہیں جی کیا بات کر رہی ہیں، کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کے ہی فنڈ سے ہمیں وفاق کوئی فنڈ نہیں دے رہا ہے. ہمارے کراچی کے ٹیکسوں سے جو ہے یہ سیالکوٹ میں، راول پنڈی میں، لیاری میں پانی نہیں ہے پینے کا. اب آپ باہر سے لوگ پانی بھرنے آتے ہیں. فرانس میں بوتلیں جائی لیاری سے روڈ بنائے ہیں. لیاری کے سارے روڈ سندھ گورنمنٹ کے فنڈ سے بنے ہیں. آپ لوگ نے تو ہمیں نہیں دیا ہے. لیاری میں پینے کا پانی نہیں ہے. اندر کراچی کے اندر یہ جو آپ لوگ نے گرین لائن بنا کے اس کا بس آپ لوگ نہیں دے رہے ہو. صرف ضد میں کراچی کے میں تو یہاں پر صرف الیکٹرک کو رو رہی ہوں. 2.25 کروڑ کا صرف کراچی میں ڈسکس ہو رہا ہے، تو ونس فار آل کراچی کے خدا کے لیے میٹروپولیٹن سٹی ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے. آپ تو کراچی کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہو. کراچی سے پیسے لیتے ہو. کراچی کو آپ نے دیا عزیر بلوچ، کراچی کو آپ نے نر بچہ دیا، وہ دوسرے والا جو زرداری صاحب کو شوق بہت ہے نر بچوں کا، تو وہ انہوں نے وہ دوسرے جو تھے محترم ہو رہی ہے. نہیں دوسرا جو ان کا جس نے PTM سٹارٹ کروائی ہے محترم راو انوار صاحب، اس طرح کے نر بچے انہوں نے پالے ہوئے تھے بندوقوں. اچھا ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب ہم تو یہاں پہ کے الیکٹرک رو رہے ہیں، لیکن کراچی کے انگنت مسائل ہے. PTI فیڈرل گورنمنٹ ہے، PTI کی 14 کراچی میں سیٹس ہیں. کیا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اگر PTI اس دفعہ بات کر ہی رہی ہے تو وہ کون سی ریکمنڈیشنز ہے کوئک سر کہ وہ ان مسائل کو کم از کم حل کر کے کراچی والوں کے دل جیت لے اور یہ ثابت کرے کہ کراچی والوں نے ووٹ غلط نہیں دیا تھا؟ ووٹ کہا تھا سب سے پہلے تو اس صوبے کے ساتھ جو لڑائی ہے اس کو بھول جائیں، ایک طرف رکھ دیں جی، اور ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ اس رسپانسبلٹی کو لے کہ کراچی پاکستان کی معیشت کا مرکز ہے اور ترقی کا انجن ہے، اور 2500 سے 3000 ارب روپے کا بل واسطہ یا بلا واسطہ ٹیکس یا ریونیو دیتا ہے. اس کو 30 ارب نہیں جو کہ 1% ہے، اس کو 10% مرکز سے ملنا چاہیے جو کہ 300 ارب بنتا ہے. اگر آمدنی کم ہو رہی ہے، کورونا، لاک ڈاؤن، معاشی بدحالی، آپ کم کر دیں، لیکن سالانہ اس کو آپ کو 200 سے 300 ارب دینا ہوگا، جس میں K4 صوبائی حکومت پیسہ دے نہ دے، PTI کہے کہ ہم اسے کریں گے، اور یقین مانے 4 سال میں کراچی کی شکل بدل جائے گی. یہ اعلان کریں کہ ہم K4 کو مکمل کریں گے، 100 ارب کا اور 150 ارب کا ہم اسے مکمل کریں گے. اور یہ اگر 200 ارب لگا دیں کراچی میں سالانہ،
कराची 4 साल बाद इन्हें 3,000 नहीं 3,500-4,000 अरब रुपए देगा। कराची में इतना पोटेंशियल है, वो 21वीं सदी में नहीं 22वीं सदी में ले जाएगा पाकिस्तान को, इस पूरे खित्ते को आगे ले जाएगा। मैं कमल शोधा साहब से लास्ट कमेंट दूंगी, क्योंकि हकीकतन अगर इस वक्त कराची वालों से बात करो तो वो इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि वो कहते हैं अगला इलेक्शन में घर बैठेंगे, अगर मसाइल हल नहीं हुए तो किसी जमात के लिए भी नहीं निकलेंगे। कमल साहबा बिल्कुल ऐसा ही। देखिए बात सारी ये, इन्होंने बिल्कुल ठीक है, आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम सारी कहाँ जाती है जब सूबे में और हुकूमत है, नीचे लोकल गवर्नमेंट में और हुकूमत है, या पार्टी भी फर्क है और टॉप लेवल पे फर्क है। वो आपकी बीच वाली जो हुकूमत है वो किसी को काम करने तो देना चाहते नहीं है। वफाक के प्रोजेक्ट है उनको मुकम्मल करने की, वफाक ने प्रोजेक्ट हमेशा सूबा के साथ मिलके करने हैं। ये आपकी 18th अमेंडमेंट के जो इश्यूज आते हैं वो इसीलिए हम बोलते हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा रिएक्शन कहाँ से आता है आप जरा समझें, कड़ियों से जरा कड़ियां मिलाएं कि क्या रीजन है, क्यों 18वीं तरमीम इनकी जात पे हमला होता है, जबकि ये एक तरमीम है, ये कुरानी सहीफा या आसमानी सहीफा तो है नहीं, और ये इन लोगों ने खुद बनाया हुआ है। क्या वजह है? सिर्फ आपने स्टेट विद इन द स्टेट की बात करी, इन्होंने बनाई हुई है, वो एक्चुअली बनाई हुई है। आपने सुनी नहीं एमक्यूएम के जो नीचे बैठे हुए हैं लोकल गवर्नमेंट वाले, वो किस तरह रो रहे हैं क्योंकि उनको नहीं फंड्स देते। ये पावर डिवॉल्व करना ही नहीं चाहते, पीएफसी पे खामोशी तो कर ही नहीं सकते, और आके लोकल गवर्नमेंट को नहीं चाहते में शामिल होने के। डॉक्टर साहब एक हल था जी, एक हल था इसका, ये कमल शाहजेब साहिबा और पीटीआई को असल में इसी उसमें फंसा दिया है। 18वीं तरमीम, उससे ज्यादा नेशनल फाइनेंस कमीशन है 8वां, उस पर काम करे, सिर्फ 18वीं तरमीम पर सारी बात ना लाए। और ये बीच की हुकूमत को कैसे बाईपास करना है मैं बताता हूँ। मुझे बुलाते, मुझसे मशवरा मांगते, मेरी आर्टिकल 140A की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। मेरे एमक्यूएम वाले मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे क्योंकि वो भी कहीं और उनकी तवज्जो है, और पीटीआई वालों को भी उनकी तवज्जो भी हटा दी। अगर प्राइम मिनिस्टर मेरा साथ दें, सारी बल्दियात का साथ दे, तो 140A की पिटीशन अटॉर्नी जनरल खालिद खान जो वजीर कानून हो वो खड़े हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, वो चलवा दे, इंटरप्रिटेशन कर दे 140A की। ठीक है, वाटर बोर्ड, सीवरेज, ये सारा निजाम लोकल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।